آپ نے کہا کہ چھوٹی تنخواہ طبقے سے کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آئی، تو میں دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ سال کی جس کی بھی پہلی 6 لاکھ کی جو تنخواہ ہوتی ہے، 6 لاکھ جو بھی کما رہا ہے پورے سال کا، اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں، بہن بھائی ہیں جو کماتے ہیں، اس کے اوپر تو ٹیکس ہے ہی نہیں. اگلے 6 نہیں، اس پہ صفر ہے. ٹھیک ہے، 6 سے 12 کے اوپر 1% ہے. وہ بھی ہم نے پچھلے سال جب ہمیں اس وقت اور بھی محدود اسپیس تھی تو ہم نے اس 5% کو 1% کیا تھا، جب ہمارے پاس بہت محدود اسپیس تھی. اسی طرح جس کی تنخواہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ تک کی تھی، اس کا ہم نے ریٹ پچھلے سال 15% سے 11% کم کیا تھا. ہم نے پچھلے سال جب اس سے بہت ہی زیادہ لمیٹڈ اسپیس تھی تو ہم نے پہلی ترجیح ان سلیبس کو دی تھی. تو اس کے اندر اب آپ دیکھ لیجیے کہ 1 لاکھ ماہانہ تنخواہ کمانے والے کا کل ٹیکس مہینے کا 500 روپے ہے. 2 لاکھ کمانے والے کا کل ٹیکس 13,500 روپے ہے. یہ اس کی انہی ریڈکشنز کے نتیجے میں ہے جو پچھلے سال ہم کر چکے ہیں. اب اس سال جو ہم نے ابھی ٹیکس ریڈکشنز کی ہیں، جو آپ نے دیکھا ہے دیگر سلیبوں میں ہیں، 22 ملین سے 32 ملین والے میں 3% کم کیا، 22 لاکھ سے 32 لاکھ تک والے میں ہم نے 3% کم کیا، 32 لاکھ سے 41 لاکھ والے سلیب میں ہم نے 5% کم کیا، 41 سے 56 والے میں ہم نے 6% ریٹ کم کیا، 56 لاکھ سے 70 لاکھ والے میں 3% ریٹ کم کیا، سپر ٹیکس ہم نے کم کیا. یہ وہ طبقات ہیں جن کو پچھلے سال ریلیف نہیں ملا. تو اس سال اور پچھلے سال میں چاہے کوئی شخص 1 یا 1.5 یا 2 لاکھ والا تھا یا کسی کی 12-13 لاکھ ہے، ان سب پہ ہم جان سمجھتے تھے بوجھ زیادہ ہے، اور ہم نے پچھلے 2 سالوں میں یہ مکمل طور پہ بوجھ ہم نے کم کیا ہے. دوسری آپ نے بات کی کمزور طبقات. دیکھیں پچھلے سال میرے خیال سے ہمارا بیسٹ کا بجٹ تھا 716 ارب روپے موجودہ سال کا رقم. اس سال ہم اس کو 838 ارب روپے پہ لے کے جا رہے ہیں. ایک طرف 17% اضافہ، ایک طرف آپ کا ترقیاتی بجٹ ہے جو کل پورے کا پورا 1000 ارب روپے کا، اور ایک طرف 838 ارب روپے ہیں انہی محدود وسائل میں جو 1 کروڑ سے زائد پروون آپ کے کمزور طبقات پر جاتے ہیں، خاندانوں کو جاتے ہیں، اور وہ بھی خواتین کے ذریعے. تو دیکھیے حکومت اس کے اندر جو ممکن ہے وہ حکومت کر رہی ہے. اور یہ جو اپنا گھر اسکیم ہے جس کا ذکر وزیر خزانہ نے کیا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور عطا تارڑ صاحب نے کیا، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو آج پلاٹ خریدنا یا گھر بنانا افورڈ نہیں کر سکتے. 1-2 ٹیسٹیمونیلز اس دن ہمیں عطا تارڑ صاحب نے دکھائے، ایسی خواتین، ایسے لوگ جو آج نوکری کر رہے ہیں، جنہوں نے جمع پونجی کر کے ایک پلاٹ تو خرید لیا مگر ان کے پاس آج گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری جو سیونگ تھی یا ہم پلاٹ بنا سکتے ہیں، کنسٹرکشن کر سکتے ہیں، دونوں کام نہیں کر سکتے. یہ اسکیم انہی لوگوں کے لیے. اس اسکیم کے اندر آج 11 ارب روپے ڈسبرس ہو چکے ہیں، 90 ارب روپے اپروو ہوئے ہیں، 11 ارب روپے ڈسبرس ہو گئے ہیں. اور اسی طرح کے خاندانوں کو گئے ہیں جن کو 1 کروڑ روپے تک کی رقم 5% کے اوپر مل سکتی ہے فکس، ریگارڈلیس کے پالیسی ریٹ کہاں پر ہے. پہلے 10%، 5% کا ریٹ ہے، اور اس کے لیے بھی اس بجٹ کے اندر 71 ارب روپے کی ایلوکیشن کی گئی. تو اس میں عمر صاحب ہم نے پوری کوشش کی ہے. پچھلے سال سیلریڈ کلاس میں تو تقریباً 2 سال میں سب کو ریلیف ملا، اور بالکل بسپ کے ذریعے، اپنا گھر اسکیم کے ذریعے، اور آپ کو بقیہ یوتھ پروگرامس میں بھی، یوتھ اسکیمس میں بھی اس کا آنسر نظر آئے گا. بہت سارے میجرز دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اثرات سارے ہمارے بہن بھائی اور بزرگ محسوس کریں گے. تھینک یو بلال. گزارش ہے کہ ایک ہی پلیز سوال کریں تاکہ سب دوستوں کو موقع ملے. غلام مرتضیٰ 1 منٹ. جی میرا سوال آپ سے خصوصی طور پر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہے کہ جو منیمم ویج ہے وہ تو آپ اناؤنس کر دیتے ہیں، لیکن پورے ملک میں ان کے امپلیمنٹیشن کے مراحل سے نہیں گزرتی ہے. انٹرنیٹ ایکسیس میں آپ نے کچھ زیادہ ریلیف فراہم بھی کیا، بجلی، گیس اور جس طرح کے جو معاملات اس میں آپ کی ہمارے اپنے ریسرچ سے ہی ہیں تو آپ کو بھی اندازہ ہے کہ وہاں لوگوں کی حالت کیا ہے، بجلی اور گیس کے بلوں کی اور اسکول فیسوں کی. یعنی کہ عام آدمی کا بجٹ نہیں لگتا. آگوں کے جو کوشچن آپ کے پاس تھے جو آپ نے محنت کی ہے اس کا رزلٹ بالکل بیلنس بجٹ کی صورت میں نظر آ رہا ہے، لیکن اسپیشلی شیخ آف نارمل پیپل جو ہم جیسے عام درمیانے لوگ ہیں ان کو اس بجٹ میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے کہ آپ. اور دوسرا آپ نے ڈیولپمنٹ پر جو کٹ لگایا 11 ارب تک لے، نہ اسکول بنیں گے، نہ کالج بنیں گے، نہ یونیورسٹیاں آئیں گی، نہ ہسپتال بنیں گے. تو یہ سماجی سیکٹر کو آپ جب جی ڈی پی ریشو بڑھاتے ہیں اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی، تو آپ نے سماجی سیکٹر کو تو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ہسپتال، ایجوکیشن اس کے مطابق نہیں ہوتا ہے. تھینک یو. آپ کے ایکچولی سوال میں تو 2 3 4 سوال ہیں. ایک کا تو دیکھیں ابھی بلال کیانی صاحب نے بڑا اس کا مفصل جواب دیا ہے آلریڈی.
کہ اس کو جس طرح میں ایکسپورٹس کی بات کر رہا تھا کہ صرف یہ ٹیکسیشن کا معاملہ نہیں ہے, فائنینسنگ کا معاملہ نہیں ہے, ٹیرف کا معاملہ نہیں, پورا پیکج کو آپ دیکھیں تو ہر جگہ ویدر اس آر لوئسٹ رنگ یا لوور مڈل کلاس کے لیے کیا ہو رہا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں, جب آپ نے یہ گھروں کی بھی بات کی ہے, اپنا گھر کی بات کی ہے, بڑے شہروں میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ 1 کروڑ روپیہ شاید کم مالیت کے گھروں میں ہو, پر جہاں ماشاء ہم بات کر رہے ہیں جس ضلع کی, اپ ٹو 10 ملین اٹس اے ویری ڈیسنٹ اماؤنٹ, اور 5% فار دا نیکسٹ 10 ایئرس. تو یہ اپنا گھر اسکیم کا بھی اس میں ذکر ہے. دیکھیں, جہاں تک پی ایس ٹی پی کا تعلق ہے, میں اس میں کوائٹ کلیئر ہوں کہ ہمیں ایز وی موو فارورڈ 2 چیزوں کا ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. چونکہ اس سال خود کچھ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر صوبوں نے کاٹ کر ہمیں دیا ہے فار اسٹریٹجک پرپزز, لیکن اگر اس فسکل ایئر میں آپ دیکھ لیں فار دا انٹائر کنٹری, آپ صرف پی ایس ٹی پی پہ نہ جائیے, فار دا انٹائر کنٹری وی ہیڈ 4.3 بلین روپیز. ٹھیک, یہ 12-13 بلین ڈالر بنتا ہے. اگر ہم اس کو پرائرٹائز کریں, جن منصوبوں پہ لگانا ہے اور جن سیکٹرز پہ لگانا ہے, یہ اگر ہم خرچنا بھی چاہیں تو ایک سال میں خرچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو ہمارے پاس لیک آف ریسورسز نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, وی ہیو ٹو موو ٹورڈس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اور میں اس کا بار بار ذکر کر چکا ہوں, اور اس میں کوئی مجھے مذائقہ نہیں ہے دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کا, کہ گورنمنٹ آف سندھ نے یہ کر کے دکھایا ہے. پاکستان یہ پی 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 ماڈل انہوں نے خاص طور پہ جو تھر کے پروجیکٹس ہیں, کیونکہ میں خود ان میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں تھا, بوتھ فرام اے ڈیٹ اینڈ ایکوٹی سائڈ, ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ آرگنائزیشن پارٹیسپیٹڈ ان ٹو دیٹ. تو ہم نے زیادہ سے زیادہ جو اب دینا ہے نا جی, وہ جو سارا کچھ ہم جو کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم بڑھاوا دیں, ان کو کہیں کہ آپ آگے لے کر آئیں. اور اگر گورنمنٹ نے کسی چیز میں اور پبلک گڈز میں ہم نے کرنا ہے جو ہم نے کرنا ہے, لیکن ان منصوبوں پہ کریں جہاں کوئی کمرشل جو ہے اس کی وائبلٹی نہ بنے. دیٹس اے پبلک گڈ اینڈ وی شوڈ ٹیک اٹ اپ ایز دا گورنمنٹ ایز اے پبلک گڈ. لیکن جو زیادہ کمرشل پروجیکٹس ہیں وہاں تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کر آئیں, اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو کمرشلی اس کو آگے لے کر چلیں. تو میرا یہ بس یہ 2 گزارشات تھیں جی آپ کے سامنے. میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. میرا خیال ہے جب ہم بات کرتے ہیں نا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی, تو تھوڑا سا ذہن ہمیں کھول کے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پیسہ ایکسپورٹر جو ہے, جب اس کا ٹرن اوور بڑھے گا, اس کے پروفٹس اوپر جائیں گے, تو ایک انڈسٹریٹ یا ایکسپورٹر کیا کرتا ہے, وہ ایکسپینشن کرتا ہے, وہ نئی انڈسٹری لگاتا ہے, وہ ڈائیورسیفائی کرتا ہے, اس سے نوکریاں پیدا ہوتی ہیں, ایگزسٹنگ ہیومن ریسورس کو زیادہ تنخواہیں دیتا ہے. یہ گروتھ کے ماڈل کو تھوڑا سمجھیں کہ اس کے اندر صرف وہ ایکسپورٹر اکیلا نہیں ہے, اس کا وہ مشین چلانے والا فیکٹری کے اندر مزدور بھی شامل ہے جس کو وہ تنخواہ ادا کرتا ہے, اس کا ڈرائیور بھی شامل ہے, اس کے جو چھوٹے ملازمین ہیں اس فیکٹری کے اندر وہ بھی شامل ہیں. دیکھیے, ایکسپورٹ کا جو ماڈل ہے وہ پوری اکانومی کو بینیفٹ کرتا ہے, تو یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ میں وہ شامل ہے, پہلی بات. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے, جو آپ نے سوشل سیکٹرز کی بات کی, اگر آپ اس دفعہ کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی اٹھا کے دیکھیں گے, اسلام آباد کے جناح میڈیکل کمپلیکس سے لے کے مظفر آباد کی دانش یونیورسٹی تک, گلگت بلتستان میں, بلوچستان میں, سندھ میں جو بیکورڈ ایریاز ہیں اس کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے اسپیشل رقم رکھی گئی ہے. اور یہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن تھا دانش کو لے کے کہ یہ دانش اسکول اور یونیورسٹیاں جو پورے سے پور کے لیے, اور اس کا ایڈمیشن کرائٹیریا یہ ہے کہ دی اسٹوڈنٹ مسٹ بی اے سنگل اور ڈبل آفن, جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. آج اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, جو 2011 اور 12 میں دانش اسکول بنائے گئے تھے پنجاب کے اندر, وہ نہ ہوتے تو یہ بچے کدھر جاتے. تو یہ دیکھیے, اور ہاؤسنگ سیکٹر کی آلریڈی بہت بات ہو چکی ہے. میں نے جو ٹیسٹیمونیل اس دن پلے کیے, ایک ڈرائیور کو ملا اس کے اندر, ایک فیکٹری ورکر کو اس کے اندر لون ملا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو 1 کروڑ کے اندر اپنا چھوٹا سا 5 پرلے کا گھر بنا لیتے ہیں, اس سے بھی چھوٹا بنا لیتے ہیں, یا کہیں ایسا اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں جو شاید وہ ویسے نہ لے سکتے. تو آئی تھنک اوور آل اس میں تمام چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے, اور جس طرح میں نے کہا کہ لوور مڈل کلاس کو اور تنخواہ